يعلمون والذين لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج میں اور آپ پھر اس ماہ مقدس کے ان بابرکت لمحات میں روزے کی حالت میں نماز عصر کے بعد دین متین کو سمجھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہمیشہ دین متین کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی عظیم سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں ہو سکتے۔ علم والے اور بغیر علم والے برابر فرمایا کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی مقام و مرتبہ اسی کا ہے جس کے پاس علم ہے۔ اور علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ دین اسلام کی سمجھ کو، ٹھیک ہے نا۔ وہ عقائد ہیں، وہ فقہی مسائل ہیں، وہ شرعی مسائل ہیں، ان کے بارے معلومات اور تحقیقات کو علم کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں دنیاوی جو بھی تعلیمات ہیں نا، ان کو تعلیم کہتے ہیں، دراصل وہ ہنر ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ساتھی اگر پڑھا ہے نا، اسکول کی کافی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، اس نے کالج یونیورسٹی تک گیا ہے وہ، تو یقیناً جو کچھ وہ پڑھا اس کو مکمل وہ قواعد و اصول یاد نہیں ہوں گے۔ اس کے پاس ہے کیا چیز؟ وہ کاغذ ہے، ڈگری ہے کہ اتنا عرصہ اس نے فلاں فلاں کالج یونیورسٹی کے اندر لگایا ہے، اور اس کو عالم بھی نہیں کہا جا سکتا۔ عالم کا مطلب ہے علم والا۔ کسی کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں تو اس کو عالم کہا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن دین اسلام کا علم جس کے پاس ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو یاد ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بڑھتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کم ہوتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر اس کو عالم بھی کہا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلیمات دراصل ہنر ہے۔ علم کیا ہے؟ دین اسلام کی معلومات، اس کو علم کہتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھیں کہ بڑا پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر، اس کو عالم نہیں کہیں گے، لیکن دین کو سمجھنے والا اس کو عالم کہتے ہیں، علم والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے نزدیک بھی علم والوں کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے نزدیک جب مقام و مرتبہ علم والوں کا خاص طور پہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو دین کی معلومات رکھتے ہیں خاص طور پہ، ان کا ادب و احترام کریں، ان سے پیار محبت رکھیں، کہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اور ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ جو دین کو سمجھتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں آگے، ان سے پیار محبت اور ان کا ادب و احترام ہم پر لازم و ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دینی تعلیم کی ڈگریاں حاصل کرنے والا ہی کچھ ضروری نہیں کہ وہی عالم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ اس کو یعنی فرضی تمام علوم ہیں، ٹھیک ہے نا، فرائض احکام جتنے بھی ہیں، ان کے اندر کے سارے فرائض یاد ہیں، تو وہ عالم دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ نماز فرض ہے، نماز کے تمام فرائض و واجبات یاد ہوں۔ روزہ فرض ہے، روزے کے تمام فرائض و واجبات یاد ہوں، کب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کب کفارہ لازم ہے، کب قضا لازم ہے، کب قضا و کفارہ دونوں لازم ہے۔ زکوٰۃ لازم چیز ہے، مالک نصاب کو ان کا مکمل علم ہونا چاہیے کہ کتنا زکوٰۃ، کب، کس طرح، کن اموال پر زکوٰۃ لازم بنتی ہے۔ حج جس فرض ہے، اس کو حج کے مکمل مناسک ارکان یاد ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے بھی اسلام کے احکام، لازمی احکام ہیں، جن پر ان لوگوں کو ان احکام کے تمام فرائض و مسائل یاد ہونا یہ ضروری ہے، اور جس کو یاد ہیں وہ اسلام کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہیں کہ بس نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے مکمل مسائل یاد نہیں۔ کیوں یاد نہیں ہیں؟ جس فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں اس کے سارے اصول و ضوابط یاد ہیں۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اس کے مسائل کیوں یاد نہیں ہیں؟ کبھی توجہ ہی نہیں کی، اس کو لازم سمجھے ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، میں پہلے بھی یہ گزارش کر چکا، اگر کچھ ایسے مسائل ہیں، یعنی نماز کے مسائل یا
فرائض احکام کے مسائل جتنے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہیں، ان کے اندر غلطی کر رہے ہیں، ہم مت سمجھے کہ ہمیں یاد نہیں تھے، غلطی ہوگی، اس کا کوئی یعنی پوچھ نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس کا ڈبل گناہ ہو رہا ہے، اس لیے ایک تو غلطی کر گئے اس کا گناہ، دوسرا یہ کہ تمہیں علم بھی نہیں تھا، تمہیں علم حاصل کرنا فرض تھا، لازم تھا اس کو سمجھنا، ایک تو سمجھے نہیں، علم حاصل نہیں کیا، دوسرا غلطی کر گئے، دو قسم کے گناہ ہو گئے۔ یہ نہیں کہا جائے گا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ کیوں نہیں کیا تھا؟ ہمیں تو علم بھی نہیں تھا، علم حاصل کیوں نہیں کیا تھا؟ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ان ضروری احکام کے مسائل یاد کرنا تو تم پر فرض تھا۔ ایک تو فرض کو ترک کیا گناہ وہ، دوسرا یہ کہ علم نہیں تھا اور پھر غلطی کر بیٹھے عبادت کے اندر۔ تو یاد رکھیں کہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہونے والی فرائض احکام میں غلطی ہونے والی غلطی ڈبل غلطی کہلاتی ہے۔ ہم مت سمجھے کہ کوئی نہیں، اور جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ پڑھا لکھا عالم تھا، اس سے غلطی، اس کو تو ڈبل گناہ ہے، ہم چلو کر جاتے ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اس کو تو علم تھا نا بھائی، چلو اس نے علم تو حاصل کیا، اس کا تو اجر ملا نا، اس نے غلطی کی، آپ نے علم بھی حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک مثال دی جا رہی تھی نا بھئی ہم تو چل پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، ہم سے غلطی ہو گئی، بھئی یہ تو عالم دین تھا، پڑھا لکھا تھا، اس کو تو ڈبل گناہ ہے، اس کو تو پتہ تھا نا بھئی، اس نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کا اجر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو علم حاصل کرنے ثواب تو ملا نا۔ آپ نے جو علم حاصل نہیں کیا جو فرض تھا اس کا ایک گناہ ملا، اور پھر خطا کی اس پر بھی گناہ ملا، حالانکہ نہ جاننے والے کو ڈبل گناہ ہو رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اصول ہے۔ تو آج ہمارا موضوع کچھ مسائل کے حوالے سے ہے، نماز کے مسائل۔ آپ کو آگاہ کیا پہلے بھی نماز کے مسائل کے حوالے سے، تو چند ایک نماز کے مسائل مختصر وقت کے اندر۔ نماز کے بنیادی شرائط ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، وہ ہم صبح بھی مختصر درس کے اندر سمجھاتے رہے رمضان شریف کے اندر۔ شرائط کہتے ہیں کہ ایسا عمل جو کسی معاملے میں داخل ہونے سے پہلے ہو، اس کو شرط کہتے ہیں، یعنی وہ شرائط پائی جائیں گی تب نماز کے اندر آ سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ 6 چیزیں نماز کے اندر شرائط ہیں، نماز سے پہلے 6 چیزیں شرائط ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے طہارت، جس میں طہارت کا مطلب ہے پاک ہونا۔ اس کے اندر 3 چیزیں آ رہی ہیں طہارت کے اندر، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا۔ اگر جسم ناپاک ہے، جگہ اور لباس پاک ہے تو نماز میں داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا، صاف ہونا ضروری ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، لباس کا مکمل ہونا، جسم کو ڈھانپنا۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کپڑا بالکل ہی نہیں ہے، مجبوری ہے، تو اتنا ڈھانپنا پھر بھی فرض ہے۔ اگر لباس ہے اور پھر انسان ہے وہ اس طرح کی دھوتی پہنی ہوئی ہے کہ ناف سے گھٹنے تک، تو یہ کراہت ہے نا، پسندیدہ عمل ہے۔ لباس سے بھائے تو پھر اس طرح کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک فرض ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ حضرت نے فرض ہی کر دیا کہ اتنا تک فرض ہے پہننا، اس سے آگے غلط ہے، ایسا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اتنا تک پہننا ضروری ہے، لازم ہے، اگر اس سے کم ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ عورت کے لیے سوائے دونوں ہاتھوں، چہرے اور پاؤں کے، نماز میں یاد رکھیں، باہر گھومنے کے لیے بات نہیں کر رہا، باہر عورت کا نکلنے کے لیے پوری عورت ستر ہے، اس پر لازم و ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ ڈھانپ کے رکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل ہماری بچیوں کے جو برقعے ہیں نا، حجاب ہیں، جو برقعے ہیں، یہ اور حجاب کی ضرورت ہے ان کو، جس طرح کہ وہ فیٹنگ میں ہوتے ہیں اور الیاذ باللہ جو جس طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہتا ہوں اس طرح کے برقعوں کے بغیر عورت شاید زیادہ سیف نظر آتی ہے۔ بلیک کلر میں جس طرح کہ وہ سلکی نما ہوتے ہیں اور فیٹنگ میں ہوتے ہیں، تو اس میں زیادہ اور خطرہ ہے بے پردگی کا، لیکن ہماری بچیاں ارادتاً یہ معاملات کرتی ہیں، اور بالکل یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن ایسی خواتین سے بڑی سختی سے پوچھا جائے گا۔ عورت کے لیے پردہ اس طرح ہے کہ عورت جا رہی ہو، پتہ نہ چلا کہ عورت کس عمر کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کا پردہ لازم و ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عمر رسیدہ بھی ہوتی ہیں، پردہ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ نوجوان ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، قیامت کے دن بڑی سختی سے پوچھا جائے گا۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ ہونا۔ قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے تو نماز میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر جس طرف آپ کا زیادہ تر
محسوس ہو رہا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، چاہے وہ جس طرف بھی ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی، چاہے قبلہ کی طرف رخ نہ بھی ہوا۔ چوتھی شرط وقت نماز ہونا، یعنی جس نماز کو ادا کر رہے ہیں اسی نماز کا وقت ہو تب۔ اگر مغرب کے بعد آپ عصر کی پڑھ رہے ہیں تو وقت نہیں ہے، وہ قضا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقت نماز ہونا یہ بھی شرط ہے۔ پانچویں شرط نیت نماز، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں لیکن دل میں ارادہ ظہر کا ہے تو یہ نماز نہیں ہے۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں اسی کی نیت کرنا یہ شرط ہے۔ اور اسی طرح چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یہ فرائض میں بھی آتی ہے، شرائط میں بھی آتی ہے، یعنی پہلی اللہ اکبر تکبیر کہنا یہ شرط بھی ہے، فرائض میں بھی آتی ہے، یہ چیزیں ہیں شرائط۔ اسی طرح نماز کے اندر 7 چیزیں فرائض ہیں نماز میں داخل ہونے کے بعد جو ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، بعض فرماتے ہیں یہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہے، بعض فرماتے ہیں نہیں، جب انسان قیام کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اکبر کہتا تو نماز میں داخل ہو گیا، تکبیر نماز میں شامل ہے، لہذا فرائض میں ہے بہرحال۔ اور اسی طرح دوسرا فرض قیام ہے، کھڑے ہونا، صحیح معنی۔ اس کی پہلے وضاحت کر گئے کہ امام کے پیچھے اگر آ کے امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی آ کے کم از کم ایک تکبیر کی مقدار قیام کر کے پھر رکوع میں جائے گا، ایک تسبیح پڑھ لے گا تو ایک رکعت پا لے گا، وگرنہ نہیں۔ اگر وہ آیا امام صاحب رکوع میں چلے گئے تھے، آتے ہی فوراً سجدے میں چلا گیا، ایک تکبیر کی مقدار قیام نہیں کیا تو اس کی نماز وہ رکعت نہیں ہوگی، قیام فرض تھا اس پر۔ اور تیسرا فرض ہے قرات کرنا، امام کے پیچھے نہیں، اکیلے کے لیے، یا امام کے لیے یا اکیلے کے لیے، مقتدی کے لیے قرات لازم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے تو ہے کہ اگر مقتدی آیا، امام صاحب رکوع میں تھے، وہ آ کے اس نے اللہ اکبر کہہ کے قیام، ایک تکبیر کی مقدار قیام کر کے رکوع میں چلا گیا، ایک تسبیح پا لی تو اس نے رکعت پا لی، حالانکہ قرات کی نہیں اس نے۔ قرات مقتدی کے لیے فرض نہیں ہے، اکیلے کے لیے یا امام کے لیے لازم و ضروری ہے۔ چوتھی چیز فرض جو ہے وہ رکوع ہے، رکوع کرنا صحیح معنی یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز سجدہ کرنا، چھٹی چیز قعدہ اخیرہ، 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں فرض ہیں صبح کے، تو اس کے اندر دوسری رکعت کے بعد کا تحیات یہ فرض ہے۔ اگر 4 رکعتیں ہیں تو چوتھی رکعت کے بعد کا تحیات فرض ہے۔ 4 رکعتوں میں دوسری رکعت کے بعد کا تحیات فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت پہلے کر چکے ہیں۔ اور چھٹا فرض ہے، 7واں فرض ہے جو خروج بھی سنیں، نماز سے باہر ہونا، سلام پھیرنا، یعنی فی نفسی سلام پھیرنا سنت ہے، بعض فرماتے ہیں اسلام ہی فرض ہے۔ تو یہ نماز کی شرائط اور فرائض آگے یاد رکھیں۔ قضا نماز کے حوالے سے مختصر بات کر رہے ہیں۔ قضا نماز کے حوالے سے یاد رکھیں، اگر قضا ہو گئی، نماز کوئی نہیں پڑھی تو صرف اور صرف فرضوں کی قضا ہے، سنتیں قضا نہیں کی جائیں گی۔ نماز ظہر کسی کی رہ گئی، اب نماز عصر کے بعد ظہر پڑھنی ہے تو صرف فرض ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، سنتیں نہیں پڑھیں گے، نوافل نہیں پڑھیں گے، صرف فرضوں کی قضا ہے۔ اور قضا کس وقت پڑھیں گے؟ ہر وقت قضا پڑھ سکتے ہیں سوائے اوقات مکروہہ کے۔ 3 مکروہ اوقات جو ہیں ان کے علاوہ قضا نماز ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ مکروہ وقت نہیں ہے، لیکن اس وقت نفل نہیں پڑھ سکتے، نفل منع ہے عصر کی نماز کے بعد۔ صبح کے فرضوں کے بعد بھی نفل منع ہے، لیکن صبح کے فرضوں کے بعد بھی نماز قضا ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے فرضوں کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کی کل کی عشاء کی نماز رہ گئی تھی، اب عصر کی نماز کے بعد آپ قضا پڑھ سکتے ہیں عشاء کی۔ صبح کی رہ گئی تھی، اب عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی رہ گئی تھی، اب عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ کل کی مغرب کی رہی تھی، اب عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوائے 3 مکروہ اوقات کے، یعنی صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت نہ نفل پڑھ سکتے ہیں نہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح عین زوال کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح بالکل سورج غروب ہو رہا ہے، اچھا سورج غروب جب ہو رہا ہے اس وقت ہم عصر کی نماز جو ادا کر رہی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ صرف اور صرف سورج غروب ہوتے ہوئے ہم عصر کی نماز کو جو پڑھنی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورج طلوع ہوتے ہوئے جو صبح کی نماز ہمارے پڑھنی تھی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے قریب ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا وقت رہتا ہے، اس وقت ہم نماز فجر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سورج نظر آ گیا پھر نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا، پھر سورج کو تھوڑا سا اور طلوع ہونے دیں، یعنی اشراق کے وقت ہم قضا کریں گے۔ اسی طرح تھوڑا سا سورج رہ گیا ہے، بالکل لال ہو چکا ہے، قریب ہے غروب ہونے کے، اس وقت ہم نماز عصر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر غروب ہو چکا ہے اس وقت ہم نماز عصر نہیں پڑھیں گے، بلکہ نماز مغرب کی اذان ہونے کے بعد پھر ہم پڑھیں گے، یہ یاد رکھیں۔ ان میں کوئی اب اگر سوال کوئی مسئلہ بھی ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو ذہن نشین کریں، آخر پہ وہ سوال کی شکل میں آپ کر سکتے ہیں بات۔
اچھا یاد رکھیں کہ قضا آخر پہ کر لیں، اگر ذہن میں اگر بھول جائے تو پھر آپ فی الفور کر دیں، اگر ذہن نشیں ہے تو بعد میں آخر میں کر لیں، یہ بات مکمل کر لیں۔ نماز قضا جو ہے نا، یہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کریں، پڑھ لیں۔ علماء بھی یہی فرماتے ہیں، روایات کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے قضا نماز کو پڑھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے، پھر پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو زندگی کا پتہ نہیں ہے، نماز رہ گئی، جو ہی وقت ملے اس کو فی الفور ادا کرنے کی کوشش کریں، فی الفور پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ قضا نمازوں کا مسئلہ واضح ہو گیا۔ نماز قصر کے حوالے سے صبح ہم نے مختصر سی وضاحت کی تھی اس کی، مسافر کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ قصر نماز یعنی سفر کی حالت میں قصر نماز پڑھیں گے، جو 4 فرائض ہیں ان کو 2 پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور سفر کے حوالے سے اپنا میل تقریباً کہتے ہیں 54 میل بنتے ہیں، وہ 92 کلومیٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہی بنتا ہے، شاید آپ میں سے کسی کے علم میں ہو تو 54 میل 92 کلومیٹر، یہ مسافت اگر آپ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت آپ مسافر ہوں گے، جو ہی اپنے شہر کو کراس کریں گے مسافر ہو گئے آپ۔ جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہوگا آپ 4 فرائض جو ہیں ان کو 2 ہی پڑھیں گے۔ سنتیں بھی ضروری نہیں ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے احناف کے نزدیک ہے وہ پڑھ لے، اگر نہیں پڑھنا چاہتا کوئی مجبوری ہے تو وہ چھوڑ دے۔ جب فرائض پر اپنا کمی کی گئی تو سنتیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے بعض علماء سختی کرتے نہیں، جی سنتیں پڑھنی ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ نے جب فرض کے اندر قصر کر دی تو سنتیں تو پھر فرضوں کے سامنے نہیں نا ان کی اس قدر اہمیت۔ تو 54 میل مسافت دور جا رہے ہیں، جو ہی اپنا شہر کراس کریں گے آپ پر نماز قصر لازم ہو جائے گی، اور قصر ہی پڑھیں گے۔ کوئی بڑا موحد بننے کی کوشش کریں نہیں جی میں ظہر کی 4 ہی پڑھوں گا، اکیلا پڑھ رہا ہوں تو 4 ہی پڑھوں گا زیادہ ثواب ملے گا۔ بھئی اللہ نے ایک تحفہ عطا کیا ہے، خدا کے عطا کردہ تحفے کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ رب نے 2 کہیں 2 پڑھو، 4 کا ثواب مل رہا ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں 4 پڑھنے کی؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے تمہارے 4 کی؟ کیا نہیں۔ تو لہٰذا جو اللہ نے کہہ دیا قصر فرما دی تو قصر ہی کرنے اس کا اجر ہوگا۔ اگر 4 پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، یاد رکھیں، گناہ گار ہوں گے، غلط کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسافر تب ہوگا کہ جب وہ سفر میں جا رہا ہے 54 میل کی مسافت پر، تو اس کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہو وہاں رہنے کا۔ اگر 15 دن سے زیادہ ہے تو مسافر نہیں کہلائے گا، مقیم کہلائے گا۔ پھر راستے میں وہ قصر کرے گا، جب وہاں پر پہنچے گا تو پھر وہاں پہ وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ اچھا یاد رکھیں کہ کسی کی نیت تھی 15 دن سے کم کی، وہاں پہنچا 15 دن پورے ہو گئے، پھر آگے اس کی نیت ہو گئی، اب بھی وہ قصر کرے گا۔ اگر آگے اس کی 15 دن سے پھر کم کی مدت ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی معاملہ بن گیا پھر رہنا پڑا، پھر بھی وہ قصر کرتا رہے گا۔ اگر اس کی نیت تھی 15 دن سے کم کی، 10 دن کی نیت تھی، پہنچا 10 دن گزر گئے، اب کم معاملہ بڑھ گیا اور 10 دن رہنے پڑے تو 20 دن ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ قصر کرے گا، کیونکہ نیت شروع میں وہ تھی 10 دن بیت جانے کے بعد، اب نیت اس کی پھر اور 10 دن کی ہو گئی، پیچھے جو 10 دن پڑتا رہا قصر کرتا رہے گا۔ اب اگلے 10 دن کیونکہ 10 دن ہیں، اور اگر 15 دن سے زیادہ نیت پھر ہو گئی پھر وہ مقیم ہو جائے گا۔ اگر 10 یعنی 15 دن سے کم کی نیت پھر دوبارہ ہو گئی 10 دن بیت جانے کے بعد، پھر وہ قصر کرے گا، قصر ہی پڑے گا، وہ مقیم نہیں، مسافر ہی ابھی تک۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر مقیم اپنا مسافر امامت کرائے گا تو 2 ہی پڑھے گا، پیچھے مقیم نمازی مقتدی ہیں وہ 4 پوری پڑھیں گے۔ اگر مسافر مقتدی ہے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے وہ 4 پوری ہی پڑھے گا۔ سمجھ آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، امید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سنت نفل شرعی طور پر ضروری نہیں ہے، ان کو چھوڑ دے گا تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صبح بھی سوال کیا گیا تھا کہ اگر آبائی علاقہ کہیں دور ہے، آپ شہر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر میں اپنی مثال سمجھا دوں، میرا علاقہ ضلع مظفر گڑھ سے آگے خان گڑھ ہے، آبائی علاقہ، میری بیسیکلی رہائش بھی وہاں پہ ہے، میرے ماں باپ بھی وہاں رہتے ہیں، اور میں کئی سالوں سے یہاں فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں، یہاں میں مقیم ہوں، یہاں سے نکلوں گا شہر کراس کرتی میں مسافر ہوں، اپنے شہر ضلع مظفر گڑھ میں پہنچتے تک میں مسافر ہوں، وہاں اگرچہ میں 2 دن بھی میں نے رہنا ہے، وہاں میرا وہ بیسیکلی رہائش ہے، آبائی علاقہ ہے، وہاں پہنچتے ہی اس شہر میں داخل ہوتے ہی مسافر نہیں رہوں گا، مقیم رہوں گا، چاہے 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن جتنا بھی رہنا ہے، میں نے نماز مکمل پڑھنی ہے، قصر نہیں کرنی، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی نماز سفر کی حالت میں رہ گئی، قصر کرنی تھی،
وہ رہ گئی، آپ مقیم ہو گئے، گھر پہنچ گئے، تو اس کو قضا کرنی ہے تو قصر ہی قضا کریں گے، مکمل نہیں پڑھیں گے. یہ بھی خاص مسئلہ ہے. اکثر اوقات، بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم سفر میں ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی، وقت چلا گیا ہے، اب وہ قضا کر رہی ہے. مثال کے طور پہ میں گھر سے نکلا مظفر گڑھ سے رات اپنا ظہر سے پہلے، میری ظہر بھی رستے میں، عصر بھی رستے میں، مغرب بھی رستے میں، عشاء کے ٹائم میں یہاں پہنچا، تو وہ تینوں نمازیں میری قصر ہیں. مسافر تھا نا، سفر میں تھا. اب یہاں پہنچا، میں مقیم ہو گیا ہوں، قضا کر رہی ہوں ان کو، تو ان کو قصر ہی قضا کروں گا، دو فرض ہی پڑھوں گا. یہاں مقیم ہی کیوں نہیں ہو گیا؟ کیونکہ وہ قصر، وہ سفر میں قضا ہوئی، اور ان کو قصر ہی کیا جائے گا جب یہاں پر پہنچوں گا. تو اسی طرح نمازیں جمع کے حوالے سے، یہ بات نماز قصر کے حوالے سے بھی ہو گئی. جمع نمازوں کے حوالے سے یاد رکھیں، بارش میں اور سفر کے اندر نمازیں جمع کر سکتے ہیں. بارش کی حالت میں اگر اس قدر یعنی موسم خراب ہو چکا ہے، سردی کا عالم ہے، تو روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں، آپ کو اللہ جماعت کا ثواب عطا فرما دے گا. حضور کے دور میں اس طرح بھی ہوتا تھا کہ اگر لگاتار بارش جاری رہی، راستے خراب ہو گئے، مسجد تک پہنچنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، تو اعلان ہو جاتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، مسجد کے اندر جماعت نہیں کرائی جائے گی. اور جو اس طرح کی مجبوری میں گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو بھی عین جماعت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ یاد رکھیں. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا، واضح روایت بخاری مسلم کے اندر نمازیں جمع بھی کی گئی. سفر میں آپ جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی اس طرح کی ہے کہ اب ظہر کی نماز کے لیے رک گئے ہیں، عصر کی نماز کے لیے نہیں رکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب ظہر اور عصر کا قریبی وقت ہے، آپ اسی وقت دونوں نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دونوں نمازیں دو فرض یعنی دونوں کے قصر کر کے پڑھ لیں اور ادا ہوں گے دونوں. سفر کے اندر اور بارش کی حالت میں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اور یاد رکھیں، جمع تقدیم بہتر ہے، جمع تاخیر نہیں اچھی. مثال کے طور پہ آپ 1 بجے آپ رکے اور آپ نے کہا کہ بس نماز ظہر اور عصر دونوں پڑھ لوں، یہ بہتر نہیں ہے. بلکہ جمع کرنی ہے نماز ظہر کے آخری وقت، نماز عصر کا ابتدائی وقت، یعنی نماز ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس وقت ظہر بھی پڑھ لیں، ساتھ عصر بھی پڑھ لیں. اس طرح مغرب اور عشاء اسی طرح جمع کرنی ہے کہ مغرب کا آخری وقت ہے اور عشاء کا وقت ساتھ ہی قریب ہو رہا ہے، اس وقت جمع کریں تو یہ بہترین ہے. لیکن دوسری روایات بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ظہر کے ابتدائی وقت کے اندر دونوں نمازوں کو جمع کر لینا، یہ بھی روایات ملتی ہیں. تو یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جن کی اشد ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے ہٹ کے ہمارے ہاں ایک نماز ہے، نماز جنازہ. اس کی بھی مختصر وضاحت ہو جائے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. علاقے میں فوتگی ہو گئی تو چند لوگوں نے پڑھ لیا تو پڑھنے والوں کو ثواب ہوگا، نہ پڑھنے والوں کو گناہ نہیں ہوگا. اگر فوتگی ہو گئی، دفن کر دیا گیا انسان کو، جنازہ کسی نے نہیں پڑھا، تو پورے علاقے کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے. سب سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن. نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں. سب سے پہلے قیام اور کم از کم 4 تکبیرات، یہ فرض ہیں. کوئی نماز جنازہ کے اندر آیا، اس نے آ کے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے 4 تکبیریں امام کے ساتھ کہہ دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز جنازہ ہو گیا. اس کے بعد سلام پھیر لیا، نماز جنازہ ہو گیا. لیکن سنت طریقہ رہ گیا، اس کی غلطی ہے، وہ گناہ ہوگا الگ طور پہ. جنازہ ہو گیا. 3 چیزیں نماز جنازہ کے اندر سنت ہیں. 2 چیزیں فرض، قیام، کھڑے ہونا، شرعی مجبوری ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ جنازے کے اندر بیٹھ سکتا ہے، جس طرح نماز فرائض کے اندر بیٹھ سکتا ہے انسان. تو 2 چیزیں فرض، قیام کرنا اور کم از کم 4 تکبیرات پڑھنا فرض ہیں. اور 3 چیزیں نماز جنازے کے اندر سنت ہے. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ عام طور پہ وہ ثنا جنازے کے اندر اور الفاظ ہیں 1-2، تو وہ ضروری نہیں ہے. دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا. کوئی بھی درود پاک آتا ہے، سب سے بہترین درود پاک درود ابراہیمی ہے. حدیث مبارکہ میں درود ابراہیمی سے بڑھ کر کسی درود پاک کی فضیلت نہیں آئی. ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ یہ ہمارے اسلاف نے، صوفیاء نے درود پاک لکھے ہیں، اچھے ہیں ماشاءاللہ. وہ درود تنجینہ ہے اور درود تاج ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجھے نہیں یاد، حقیقت ہے یہ. شاید آپ کے حضرت، آپ تو عاشق رسول ہے ہی نہیں، آپ کو درود تاج یاد نہیں ہے. اچھا، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا پروگراموں پہ، کہیں محفل پہ، تو وہ خرناٹ قسم کی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ساتھ ہی محسوس کریں گے کہ کتنا عاشق رسول ہے. حضرت درود تاج پڑھ دیں. بھئی نہیں یاد ہمیں. بھئی اگر درود تاج ایک بندے کو یاد ہے جو حدیث میں واضح نہیں ہے لیکن اچھا ہے، اچھے الفاظ ہیں، کچھ الفاظات کے ساتھ اختلاف بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ اس نے محض درود تاج یاد کیا ہوا ہے،
وہ ہمیں آ کے آزما رہے حضرت درود تاج پڑھ دیں، ہمیں نہیں آ رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بڑی شخصیت ہے؟ ایک درود تاج ایک حضرت نے درود تاج یاد نہیں کیا ہوا، اس حضرت نے جو روزانہ ریگولر درس دے رہا ہے، دین سمجھا رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت و قابلیت نہیں ہے۔ یہ ایک پاگل پن ہے، ایک نادانی ہے، ایک بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز چھوٹی سی یاد کر لی، پھر اس پر ایک ایک بندے کا اور علماء کی امتحان لیتے رہنا، یہ کم ظرفی ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ یہ مجھے یاد ہے درود ابراہیمی، بس یاد رکھیں۔ آپ کو حقیقت یہ نا آپ سمجھے کہ شاید حضرت ویسے کریں، قسم سے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں یاد درود تاج، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ساتھیوں نے عوام الناس نے یاد کیا ہوتا ہے، تو سب سے افضل ترین بہترین اور فضیلت جس کی آئی حدیث پاک کے اندر وہ درود ابراہیمی ہے۔ اس سے بڑا فضیلت والا کوئی درود پاک نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں فلاں درود پاک ان کی یہ فضیلت، یہ ہمارے اسلاف نے علماء نے کہا ہے، حدیث نے نہیں کہا، نہ ہی حدیث پاک کے اندر کوئی صراحت ایسے درود پاک کی ہے، لیکن افضل ہیں، اچھے ہیں، جو بھی درود پاک پڑھیں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن درود ابراہیمی سے بڑھ کر کسی بھی کوئی بعد میں آنے والا کوئی بھی عالم، بڑا صوفی، جتنا بھی بڑے الفاظ سے درود پاک کو تحریر کرے، اس کا مقام، مرتبہ، فضیلت اور اس کا اجر و ثواب درود ابراہیمی سے قطعاً نہیں بڑھ سکتا، یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، حدیث پاک میں وہ واضح ہے۔ تو نماز جنازہ کے اندر دو چیزیں فرائض، قیام اور کم از کم 4 تکبیرات، 3 چیزیں سنت، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، اور بہترین درود پاک درود ابراہیمی ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں تو کفالت کر جائے گا۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنی ہے، دعائے مغفرت نماز جنازہ کے اندر اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ پڑھ لیں، ربی اجعلنی پڑھ لیں۔ اچھا، یہ دعا فی نفسی ضروری نہیں ہے، دعا پڑھنا سنت ہے، یہی دعا سنت نہیں ہے۔ حضور نے اپنے دور کے اندر جتنے جنازے پڑھائے ایک دعا کو سلیکٹ نہیں کیا، حضور مختلف دعائیں پڑھتے رہے، کبھی کوئی کبھی کوئی۔ روایات کے اندر اٹھا کے دیکھیں کتب سیاق کو، مختلف جنازے کے اندر روایت آ رہی ہیں، لیکن کئی تو جنازے ایسے بھی آئے کہ حضور آئے، آپ نے قیام کیا، کھڑے ہو کے 4 تکبیرات پڑھی، سلام پھیرا، صرف تکبیرات کا ذکر ہے، دعا کا ذکر ہے ہی نہیں جنازے کے اندر۔ کافی روایت ایسی بھی ہیں، بخاری کے اندر دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ 2-3 روایات آ رہی ہیں کہ وہ خاتون جو صفائی کرتی تھی مسجد نبوی کی، اس کا جنازہ پڑھا، حضور نے 4 تکبیرات پڑھی، بس یہی ذکر ہے، دعاؤں کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اور بھی کئی جنازے حضور نے پڑھائے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، تو ان کے اندر حضور نے دعاؤں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دعا الگ طور پہ روایات آ رہی ہیں، مختلف دعائیں ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی دعا پڑھ لیں تو جنازہ ہو جائے گا۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خاص مسئلہ نماز عیدین ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم بعد میں بھی انشاءاللہ سمجھا دیں گے۔ نماز عیدین جو ان کی 2 رکعتیں ہیں، یاد رکھیں، ان کے اندر 6 تکبیرات واجب ہیں، بقیہ نوافل جو نماز ہے نا ان سے یہ منفرد صرف اس لیے کہ اس کے اندر 6 تکبیرات ہیں قیام کی حالت میں۔ قیام میں پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیرات واجب ہیں، دوسری رکعت کے اندر بھی قیام کی حالت میں 3 تکبیرات واجب ہیں، 6 تکبیرات اس کے اندر واجب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مختصر سا طریقہ اس طرح سمجھ لیں، آن کیمرہ یہ ساتھی پوچھ بھی رہے تھے، ان کو وضاحت کرنی ہے۔ 2 رکعتیں ہیں، نیت بندے کی یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید ہے، عید الفطر آ رہی ہے تو عید الفطر کی نیت ہے، اگر عید الاضحیٰ ہے تو عید الاضحیٰ کی نیت ہونی چاہیے۔ 2 رکعت کی نیت، اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھ لیں گے پہلی مرتبہ، ٹھیک ہے نا؟ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنا سنت ہے، ثنا پڑھنے کے فوراً بعد لگاتار 3 تکبیریں اور رفع الیدین بھی کرنا ہے، سب نے لگاتار 3 تکبیریں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے فوراً بعد 3 تکبیرات لگاتار جو واجب ہیں، رفع الیدین کرنا، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے، 3 تکبیرات پہلی رکعت کے قیام کی واجب جو ہیں وہ ادا ہو گئی۔ اس کے بعد امام نے قرات کرنی ہے، سورت ملانی ہے، ساتھ رکوع سجود کرنے کے بعد پھر قیام کرنا ہے، کھڑے ہوتے ہی پہلے امام صاحب قرات کریں گے، دوسری رکعت میں قرات یعنی سورہ فاتحہ ساتھ سورت ملانے کے بعد پھر لگاتار 3 تکبیرات واجب ہے قیام میں، پہلی تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین ہر تکبیر میں کہنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، ہاتھ وہیں رہیں گے، چوتھی تکبیر ساتھ ہی کہنی ہے اور وہ تکبیر رکوع کی ہوگی، رکوع میں چلے جائیں گے، پھر سجدہ کر کے التحیات، یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، اگلا جو مین مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ، ہمارے کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں وہ درس میں بھی نہیں ہیں، صبح بھی وہ جلدی چلے جاتے ہیں، صبح بھی مسائل نہیں سمجھتے، اور پھر یا ہوتا ہے کہ آتے ہی نہیں نماز کی طرف، پھر عید والے دن مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ بھی اس وقت آتے ہیں جب دوسری رکعت ہوتی ہے،
ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا، ان بیچاروں کے ساتھ کیا معاملہ بنے گا؟ پیچھے چلا، کوئی مسئلہ نہیں، آواز کلیئر ہوتی ہے۔ تو ایک ساتھی وہ آتا ہی بیچارہ عید پہ ہے، وہ بھی دوسری رکعت میں آتا ہے، اس کے لیے تو مسئلہ ہو گیا نا، اب وہ کیا کرے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ایک رکعت ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، وہ اب دوسروں کی طرف دیکھے گا کہ اور بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے، اس بیچارے تک اب کس طرح یہ بات مسئلے پہنچائیں۔ تو لہٰذا آن کیمرہ ان لوگوں کے لیے یہ بڑے ادب کے ساتھ مسئلہ ہے کہ اگر آپ لوگ لیٹ پہنچے، سال کے بعد عید میں والے دن مسجد میں تشریف لائے اور دوسری رکعت میں پہنچے ماشاءاللہ، تو پھر آپ کے لیے مسئلہ یہی ہے، ایک رکعت میں اگر آپ نے تکبیرات پا لی، دوسری رکعت میں امام صاحب قرات کر رہے تھے، آپ آگے اللہ اکبر کہہ کر مل گئے، تو دوسری رکعت میں قرات جو سن لی، اس کے بعد ہی تکبیرات ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے وہ تکبیرات کہہ کر امام صاحب کے ساتھ اتحیات پہ امام صاحب سلام پھیرے گا، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہوتے ہی آپ نے ثنا پڑھنی، جس طرح کی پہلی رکعت رہی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد لگاتار 3 تکبیرات کہیں گے، تکبیرات وہ پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھ کے سورت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ ساتھ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں گے، آپ کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اگر آپ پہلی رکعت میں ملے لیکن تکبیرات ہو گئی تھی، پھر مسئلہ تو پھر بھی بن گیا نا، آپ آئے کہ امام صاحب شروع ہو گئے تھے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی وہ تکبیرات تو پہلی رکعت میں پہلے ہو گئی ہیں، اب کیا بنے گا؟ آپ نے آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر کہہ لینی ہے، قرات کے دوران ہی آپ نے تکبیرات واجب ہے، فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر 3 تکبیرات واجب آپ نے ادا کر کے پھر خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قرات کو سننا ہے، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر پیچھے رہ جانے، لیکن یہ ہمارے ساتھی آپ ہی سن رہے ہیں، آپ ریگولر آتے ہیں، مسائل کا آپ کو پتہ بھی ہے، تو ہمارے وہ دوست جو سال کے بعد مسجد میں آتے ہیں اور دوسری رکعت میں آ کے نماز عید میں ملتے ہیں، انہوں نے نیٹ پہ بھی نہیں سننا ہوتا یہ چیز، پھر وہ کس طرح پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں، وہ بس گزر جاتا ہے وقت۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نزدیک بھی یاد رکھیں کہ مقام و مرتبہ اس کا ہے جس کے پاس دین کا علم ہے، یاد رکھیں، اگر دین کا علم نہیں ہے، ظاہری جتنا بھی ڈگریاں ہیں، بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، رب کے نزدیک اس کا مقام مرتبہ وہ نہیں ہے جو علم والے کا ہے، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی پوچھیں، آپ کوئی بات پوچھنے والی ہو؟ سجدہ جلدی کر لیتے ہیں، اصل اگر سجدہ، ہاں وہ یاد رکھیں کہ نماز کی واجبات ہیں، وہ پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، اپنا صبح کے درس کے اندر ہم نے ان کو بیان کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ نماز کے اندر کوئی واجب رہ گیا نا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جو واجب ہے، ایک تکبیر کی مقدار دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے کے درمیان مکمل سیدھا ہو کے ایک تکبیر کی مقدار نہیں بیٹھا، مکمل سیدھا نہیں ہوتا، دوبارہ سجدے میں چلا گیا، اس کا واجب ترک ہو گیا، واجب رہ گیا، اس کا نماز کے اندر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے اس کا۔ جی اور کوئی حکم اس کے علاوہ؟ جی جی ہاں یہ بات رہ گئی، بہت مہربانی، اصل میں یہ غلطی کر گیا، وطر ہیں جو یہ بھی قضا لازم ہے، ٹھیک ہے نا، اگر قصر کر رہے ہیں، سفر میں ہیں آپ نے وطر بھی لازم پڑھنے ہیں، قضا رہ گئی نماز تب بھی وطر کی قضا ضروری ہے۔ اگر مسافر ہیں، سفر میں ہیں، تو آپ بقیہ سنتیں رہنے دیں گے، 2 رکعت نماز فرض عشاء کے قصر کریں گے، 3 واجب وطر جو ہیں ان کو بھی لازم پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ رہ گیا تھا حاج صاحب کے ذہن میں، انہوں نے یہ شفقت کی کہ سب تک یہ مسئلہ بھی پہنچ گیا۔ وطروں کو نہیں چھوڑنا، وطر چاہے قصر اپنا مسافر ہیں ان کو پورے پڑھیں گے، کم نہیں کریں گے، 3 وطر ہی پورے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر نماز رہ گئی تھی قضا کرنی ہے تو قضا صرف فرضوں کی ہے، ساتھ وطروں کی بھی قضا ضروری ہے۔ جی اور کوئی مشکل؟ ہاں اصل مغرب کی نماز یاد رکھیں کہ نماز مغرب کا وقت ہے نا جو، یہ عشاء کی اذان تک ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی افواہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اصل اذان کے فوراً بعد فی الفور ابتدائی وقت میں جماعت کرانا یہ بہترین ہے، افضل ترین ہے، اس لیے فوراً جماعت کرائی جاتی ہے۔ لیکن نماز مغرب کا وقت عشاء کے اذان سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ کسی نے نہیں پڑھا تو کم از کم 1.25 گھنٹہ ہے، اذان ہوتے ہوئے گھنٹہ بیت گیا مغرب کی نماز کو، آپ پھر بھی نماز مغرب کو ادا کریں گے، قضا نہیں کریں گے، اس کا کافی وقت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں غلط افواہ کہ فی الفور پڑھی، کچھ اندھیرا ہو گیا تو کہتے ہیں نماز کا وقت ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔
عشاء کی اذانوں تک ہی نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے. جی 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 نہیں، امام کے پیچھے میں وضاحت کر گیا. امام کے پیچھے آپ اگر مقیم مسافر ہیں، امام کے پیچھے جب بھی نماز فرض پڑھیں گے تو پورے 4 ہی پڑھیں گے. اگر آپ امامت خود کرا رہے ہیں، مسافر ہیں، تو آپ کے پیچھے مقیم لوگ ہی کیوں نہیں، آپ 2 ہی پڑھیں گے، پیچھے مقیم اپنے پورے 4 کریں گے. جی اور کیا حکم جی. اللہ پاک بہتری فرمائے جی. اللہم صلی وسلم علی آلہ و صحبہ